میاں محمد بخش رحمتاللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی درد بری بات کہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، یہ پانی پرنا ہے نا سارے رنگ رنگ دے کڑے نے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی اویسی ہے، رنگ رنگ کے کھڑے ہیں، مختلف چشمے ہیں جہاں سے روحانی پانی بھرا جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ہاں، اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ توڑ چڑھ جائے، کہیں ہم نفس اور شیطان کے شر میں آ کر اس سلسلے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے اور میں وقت ضائع کیے بغیر گفتگو کی ابتدا کروں گا، اور جو ہمارے مقدر میں ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے سیدی و مرشدی رومی عصر غزالی دوران باز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیالکوٹ والوں کے لیے آپ کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ گھرانہ جس نے ساری زندگی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اور جسمانی خدمت کی، کیونکہ وہاں اگر جسم بیمار ہوتا تھا تو اس کی بھی دوا ملتی تھی، اور اگر روح بیمار ہوتی تھی تو اس کی بھی دوا ملا کرتی تھی۔ اور کیونکہ ان بزرگوں کو دیکھ کر اندر کا ایک درد بھی جاگتا ہے، اس لیے تمہیں کہا کرتا ہوں کہ دعا کیا کرو اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ وہ کسی نے آ کر قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت وہ جو کتابوں میں جن کے تذکرے پڑھتے ہیں نا اب نہیں ملتے، تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ فرمانے لگے بابا اے جڑے ہیں انہاں دی قدر کر لے، ان قریب بھی نہیں ملنے۔ ہاں حضرت، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں، اس لیے ان لوگوں کی قدر کرو اور ان کی صحبت بابرکت میں جا کر بیٹھا کرو۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہمیں تو شاید نہیں نہ دکھائی دیتا، گئے سا پیراں کا لبا تے کاکھ نہیں، تمہیں کیا پتا تمہیں کیا کیا مل جایا کرتا ہے، کتنی بگڑیاں بن جاتی ہیں، روح کا علاج ہو جاتا ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے، ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا چلتا۔ حضرت کی نظر تھی، سنا جانے لگا، محفلوں میں بلایا جانے لگا، آج بھی انہی کی نظر پاک کا فیض ہے۔ تو تھوڑا سا سوچ میں فتور آ گیا، کافی دن میں نہیں گیا، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے بڑے تصرفات عطا کر رکھے ہوتے ہیں، جب ان کی بلانے کی مرضی ہوتی ہے تو پھر بلا لیتے ہیں۔ بلا لیا گیا میں بھی، اب جا کر بڑی شرم سے بیٹھ گیا، کیونکہ جو کیا تھا میرے سامنے تھا۔ گفتگو ہوتی رہی، لوگ سماعت کرتے رہے، دعا ہو گئی، محفل ختم ہو گئی۔ اب سب نے دست بوسی کر کے اجازت چاہی، سارے چلے گئے، میں سب سے اینڈ پر گیا دست بوسی کرنے کے لیے۔ آپ کا دستے مبارک پکڑا، چوما، اور بس چاہا کہ نہ ہی حاضری ہو، ایسے ہی جان بخشی ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی آندے ہی نہیں ہے۔ اب میں نے ادھر کی ادھر تو ادھر کی ادھر، ان سے کیا چھپا ہے حضرت، ان کو تو عطائے خدا بندی سے سارے پتہ ہے۔ تو مجھے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بیان فرمایا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ملتا کیا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا کہ جناب بڑی کلاس میں چھڑ دیں، تو آپ ہاتھ دبا کر مجھے پتہ کیا فرمانے لگے، مولوی جی آندے رہا کرو مایا لتھ دی رہندی۔ ہاں حضرت، مایا، کیونکہ ساری خرابی تو اس مایا کی ہے۔ کسی کو علم کی مایا ہے، کسی کو آواز کی مایا ہے، کسی کو پیسے کی مایا ہے، کسی کو اپنے تعلقات کی مایا ہے، کسی کو اپنے بلند محل کی مایا ہے، کسی کو اپنے پتروں کی مایا ہے۔ نہ حضرت، اس مایا سے بچا کرو، یہ مایا چنگی چیز نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سونی بات کہی، آپ فرماتے ہیں نفس پلید پلید کیتا اساں اصل پلید نہ ہاسی۔ یہ ساری خرابی تو مایا نے کی ہے حضرت، پتہ نہیں مایا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون۔ ہاں حضرت، اگر ان کا قرب درکار ہے تو پھر اس مایا سے بچو حضرت، اور عجز اور انکسار اختیار کرو، پھر دیکھو تو صحیح اللہ رنگ کیا لگاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق ہے وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔
آپ اس بلند شان کے حامل صحابی تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی علیہ السلام کے دربان خاص جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے، تو دور سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو آ رہے ہیں یہ آپ کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہیں؟ اب حضور کو کس کا نہیں پتا حضرت؟ یہاں سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ حضور کو خبر نہیں تھی۔ ہاں، اگر حضور پوچھتے نہیں تو بات ہم تک کیسے آتی؟ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو ابو ذر غفاری کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، زمین پر تو ابو ذر غفاری نے خود کو چھپا رکھا ہے، لیکن آسمانوں پر ابو ذر غفاری کے نام کی دھوم مچی ہے۔ جہاں بھی فرشتوں کی مجلس سجتی ہے نا، تو وہاں گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے، او کاش میں فرشتہ نہ ہوتا، میں ابو ذر غفاری ہوتا۔ اب حضور نے آگے پوچھا، اے جبرائیل، اب یہ تو بتا، میرے ابو ذر غفاری میں ایسا کمال کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پر بھی اس کے نام کے ڈنکے بجے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے ابو ذر غفاری میں یہ کمال ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کچھ بھی نہیں، انہوں نے مایا اتار کر پھینک دی ہے، اس سے بچا کرو حضرت، یہ بڑی خرابی کرتی ہے، اور سب سے بڑی خرابی یہ کرتی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور کر دیتی ہے۔ چوڑیاں والیاں ناز و خاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز و ہاون تے کرو حضوری پاون۔ شیطان کا بیڑا غرق کس نے کیا تھا حضرت؟ اس مایا نے تو کیا تھا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی بابا جی تھے، تقویٰ ہے نا اپنا اپنا، جب انہوں نے سنا نا کہ اس مایا نے شیطان کا بیڑا غرق کیا، جو فرشتوں کو توحید کے اسرار بتایا کرتا تھا، انہوں نے لفظ میں ہی ترک کر دیا، آج کے بعد میں یہ لفظ ہی نہیں بولوں گا۔ وہ چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے، شرارت سوجی، کہنے لگے، بابے انہوں نے میں چھڑ چھڑے ہے، آج بابیاں کو میں کڑوا کے چھڑنا ہے۔ آواز فرما رہے تھے، ایک لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، عرض کی، حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ عرض کرنے لگا، حضرت وہ کون سا لفظ تھا کہ ملائکہ کا امام ہونے کے باوجود بھی اس کے گلے میں توکے لعنت ڈال کر اسے نکال دیا گیا؟ اس نے کیا لفظ بولا تھا؟ اس نے کیا بولا تھا؟ میں انا خیر منہ، میں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، تو بیٹھ جا، بعد میں تجھے جواب دوں گا۔ جب حضرت بندہ کچھ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے نا، ہم تو چھوڑتے ہی نہیں، پھر وہ مدد بھی بڑی کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ جمعہ ہو گیا، سلام پڑھ لیا گیا، آپ بیٹھے تھے جیسے ہمارے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، تو آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، بھائی وہ سوال کس نے کیا تھا کہ وہ کون سا لفظ شیطان نے بولا تھا جس کی وجہ سے گلے میں توکے لعنت ڈال دیا گیا؟ تو جس نے سوال پوچھا تھا نا، جو آیا تھا بابا جی سے میں نکلوانے، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت میں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے بھی یہی کیا سی۔ ہاں حضرت، ہمارے بڑوں نے تو یہ لفظ میں ہی چھوڑ دیا، بول رہے نہیں، یہ لفظ اتنا برا ہے۔ اگر یہ لفظ اتنا برا ہے تو پھر جس نے حضرت خود کو میں کے پیالے میں ڈبو رکھا ہے، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت، اس سے بچا کرو، اس سے بچا کرو، یہ بڑا ہی معاملہ خراب کرتی ہے، یہ بڑا ہی معاملہ۔ اب تو حضرت ٹیلی ویژن آ گیا ہے نا، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ ٹیلی ویژن آن کریں اور جتنی دیر مرضی بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کریں، طواف ہوتا دیکھیں، صفا مروہ کی زیارت کریں۔ اگر آپ کا جی چاہے تو تھوڑا سا چینل اور چینج کریں تو جتنی دیر مرضی بیٹھ کر مسجد نبوی شریف کی زیارت کریں۔ لیکن پہلے یہ معاملہ نہیں تھا، پہلے آنے والے ہی احوال سنایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کی کیا شان ہے، وہاں رنگ کیا ہیں، وہاں نظارے کیسے ہیں۔ تو میں نے پڑھا کہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے اور آپ ہی کے علاقے میں سے کوئی حاجی واپس آیا، تو آپ سے ملنے آیا، آپ نے اس سے احوال دریافت فرمائے، وہ بتا تو صحیح، تو ہمارے یار کے گھر سے ہو کر آیا ہے، وہاں کیا رنگ ہے؟ تو اس نے باتیں سنانی شروع کی، تو تھوڑا آگے بڑھ گیا، وہ کہتا، جناب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو وہاں جناب انوار و تجلیات کی بارش ہوتی دیکھی، ایسے چھما چھم انوار و تجلیات برستے ہیں۔ اب حضور بلے شاہ وجد میں آ گئے، جلال میں آ گئے، وہاں آپ نے مصرے لکھے، بولے آپ نے مصرے، آپ فرماتے ہیں، تینو کعبے وچ پیا نور دسے، اور تو کعبے نور ویکھائے ہیں،
ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ हुजूर वसे। वो तू नूर देख कर आया है बुल्ले शाह के अंदर, तो नूर वाला रहता है। तैनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे। अर्ज कीती हुजूर बुल्ले शाह जी, तुसी भी बंदे असी भी बंदे, तुहाडियां भी दो अखां साडियां भी दो अखां, जिवें साडी मां ने सानू जम्मिया उंज ही तुहाडी मां ने भी तुहानू जम्मिया। ये फर्क की आ गया? तुहाडे नेड़े क्यों है, मेरे तो दूर क्यों है? तैनू जवाब अब क्या देते हैं? तैनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बाहर पलीती है। वो तेरे ते अंदर भी मैं, तेरे बाहर भी मैं, जा पहले मैं कट के आ, फिर वेख रंग की लगती है। बड़ी सादी सी मिसाल दूंगा हजरत, अब तो खैर शापरों का दौर आ गया ना। अगर आप, जब डोलों का दौर था, जब बर्तनों में जाकर हम दूध लाया करते थे, आज भी कभी आजमा कर देख लेना, डोल ले जाओ तो दूध वाले के सामने डोल रख के ना उसे एक 100 का नोट देकर कहो जनाब इस डोल में 100 रुपए का दूध डाल दें। शर्त यह है कि वो दुकान वाला भी बंदे का पुत्र हो। तो अगर आपका डोल गंदा है ना, आपका बर्तन गंदा है, तो पता क्या कहेगा आगे से? हजरत ठीक है तुसी पैसियां दा लैन आए हो, लेकिन दुध अल्लाह दा नूर है, गंदियां भांडियां च नहीं पाईदा। अब माशाल्लाह मशाइख हैं, उलमा हैं, यहाँ तो मौलवी हुजूर को नूर मानने को तैयार नहीं है, दूध नूर कहाँ से हो गया? हाँ, उसको तमसीली तौर पर उसकी सफ़ेदी की वजह से नूर कह देते हैं, नूर तो नहीं है वो, उसको उसकी सफ़ेदी की वजह से तमसीली तौर पर नूर कह देते हैं। अब हजरत पैसे लेकर एक दूध वाला आपके गंदे बर्तन में तमसीली नूर डालने को तैयार नहीं है। जो ऐन नूर है, जो आगे उसका नूर है, वो इन गंदे बर्तनों में कैसे आएंगे? तैनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बाहर पलीती है। हाँ हजरत, अज मौका है जी, पलीती कढ़ लईए, बाबे मुयसर जी हजरत अज कढ़ लईए।